اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہمیں موقع فراہم کیا ہے، پوری فیملی بیٹھیں، جو دن کا آغاز ہے وہ اللہ کے ساتھ کلام سے کریں، اللہ سے بات چیت سے شروع کریں تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو، اور اس سے ہم گائیڈ لائن لیں۔ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بس چومنا ہے اور دعا مانگنی ہے اور اس کے پر ہاتھ رکھ کر اور پھر چلا جانا ہے، نہیں، اس سے گائیڈ لائن لینی ہے۔ یہ آئین ہے، یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، تو آپ کو ایسی گائیڈ لائن دے گا کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں 89 جو آیت ہے جناب یوسف کی، بہت خوبصورت موڑ میں یہ قصہ پہنچ چکا ہے، کہانی رب کی زبانی پہنچ چکی ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ اب قریب ہے کہ جناب یوسف پردہ ہٹائیں سب رازوں سے اور بتائیں کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی اذ انتم جاہلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، تم نے کیا فعل کیا تھا، تم نے کیا کیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا اور مارتے تھے اور کیا کیا تکلیفیں دی تھی، بیوسف و اخیہ، اور اس کے بھائی سے، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ اب اس میں یہاں بھی ایک خوبصورت پوائنٹ ملتا ہے، نقطہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھائیوں کے ساتھ اگر انسان زیادتیاں کرتا ہے تو سمجھے کہ میں جاہل ہوں۔ بے جا بھائیوں کے ساتھ اگر انسان کوئی زیادتیاں کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ میں جاہل ہوں۔ دیکھیں جناب یوسف قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم جاہل تھے، اگر تم جاہل نہ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے، نہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا کرتے۔ تو یہ کلیہ آپ کو مل گیا کہ جب انسان بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہوتا ہے تو سمجھیں کہ اس وقت آپ جاہل ہیں، چاہے آپ پڑھے لکھے بھی ہیں تو آپ جہالت کی پیروی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ علم کی پیروی کرتے، تقوی کی پیروی کرتے، قرآن کی پیروی کرتے، رب کی پیروی کرتے، رسول کی پیروی کرتے تو بھائیوں پر زیادتیاں نہ کرتے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ اگلا جو ہے قالو، اب وہ چونک گئے، وہ ان کو ایک ایسا جھٹکا لگا، یعنی سمجھیں، قالو اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، یعنی تاکیدی لفظ لے کر آ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، قالو، انہوں نے کہا آ کے معنی کیا، اِنَّکَ، بے شک تو، یعنی اس میں شک نہیں ہے، لا، یہ لام ضرور کے لیے آتا ہے، ضرور، تاکید کے لیے، ضرور تو یوسف ہے۔ انہوں نے کہا کیا ضرور، یقیناً تو یوسف ہے، یعنی اپنی وہ چونک گئے اور حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ جو الفاظ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، تو اس کو اس کہانی کا کیا علم تھا کہ ہم نے کیا کیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یوسف ہے۔ تو کالا، اب جناب یوسف نے وہ پردہ چاک کر دیا، پردہ ہٹا دیا اور فرمایا، کالا انا یوسف، میری طرف دیکھو، میں ہی وہ مظلوم یوسف ہوں، وہذا اخی، اور ساتھ بیٹھے تھے، ہذا یہ قریب کا اشارہ ہے، واحد کے لیے آتا ہے، اشارہ قریب ہے، یعنی ساتھ بیٹھے تھے جناب بنیامین، تو فرمایا ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اخی، اخون کا معنی ہے بھائی، اور چھوٹی یا اگر ساتھ لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے میرا، میری، میرے، ٹھیک ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اور آگے اپنی سوچوں کا محور جیسے رب تھا یہاں بھی وہی قرار دیا اور فرمایا، قد من اللہ علینا، یقیناً، قد کا معنی ہے یقیناً، یعنی دیکھیں یہ علم سے تعلق رکھتا ہے کہ ہر لفظ کا معنی بتانا، اور اگر آئے تو کتنا لطف آتا ہے، یعنی قد کے معنی یقیناً ہے، یہاں یقیناً من اللہ،
منت لگائی ہے ہم پر، اللہ نے احسان کیا ہے، علینا ہم پر، یعنی احسان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اس کریم کا احسان ہے کہ اس نے کنویں کے گہرائی سے نکال کر مجھے بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ یہ رب کا احسان ہے، تمہاری زیادتیاں اپنی جگہ پر، لیکن یہ رب کا احسان ہے کہ مجھے یہاں پہنچا دیا ہے، اور آگے وجہ بھی بتا دی کہ کیوں پہنچا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، مستوروں کے لیے، اور خاص کر نوجوانوں کے لیے، کیونکہ ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، یہ بلند مقام کس کو ملتا ہے؟ کس پر اللہ احسان کرتا ہے؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، اللہ اس پر احسان کرتا ہے بے شک جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگار بن جائے، جو واجبات ادا کرے، حرام سے بچے، رب سے محبت رکھے، رب کا حکم مانے، جن کاموں سے رب نے روکا ہے بچ جائے، تو اللہ اس پر احسان کرتا ہے اور اس کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ وَيَصْبِرْ، اور جو صبر کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جناب یوسف نے دونوں کام کیے، تقوی بھی اختیار کیا، کسی منزل پر بھی گناہ کے قریب نہیں گئے، دعوتیں ملتی رہیں محلات میں، قید نبھائی، لیکن پرہیزگاری سے ہاتھ نہیں اٹھایا، تقوی کو نہیں چھوڑا، تقوی کا دامن نہیں چھوڑا، اور دوسرا صبر کیا، مصیبتوں پر صبر کیا۔ اور جو یہ دو کام کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال کر بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 90 ہے، یاد کر لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے لوگوں کا جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، وہ محسن بن جاتا ہے، اور اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان قرآنی جو ہے نا مطالب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔